باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس مولا کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثنا کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر۔ محتشم و محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس امید سے، اس توقع سے اس بزم کا آغاز کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کی فضل و کرم اور تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، صاحب معطر پسینہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ انجمن پروگرام میں دل کی اتحا گہرائیوں سے ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ آج انجمن کا ہمارا موضوع ہے برکت اور ہم۔ جی ہاں ناظرین، برکت کیا ہے؟ کیا برکت ناپنے کا کوئی پیمانہ ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ برکت کسے حاصل ہوتی ہے اور کب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں برکتیں حاصل ہو رہی ہیں۔ اور اس بہت ہی سنجیدہ، اس بہت ہی اہم موضوع پر ہمارے ساتھ ایک بار پھر بنفس نفیس ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں استاذ العلماء، مفسر قرآن، شیخ الحدیث علامہ مفتی عبدالحمید نبی حمیدی دامت برکاتہم عالیہ۔ میں آپ کو بتانا مناسب سمجھتا ہوں ناظرین کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ دوسری مرتبہ ہے کہ حضرت قبلہ ہمارے ساتھ MBC ٹیلی ویژن پر یہاں پر شامل ہیں، حاضر ہیں، اور اس کے لیے ہم حضرت قبلہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ بالخصوص دعوت اسلامی موریشس کا بھی ہم تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہیں گے۔ آئیے زیادہ تاخیر نہ کرتے ہوئے اپنے مہمان گرامی قدر سے ملاقات کرتے ہیں اور ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزاج کیسا ہے؟ الحمدللہ علی کل حال، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ اللہ کا کرم ہے۔ حضرت قبلہ، جیسے کہ میں نے کہا کہ آج ہمارا موضوع ہے برکت اور ہم۔ اس سے پہلے تو میں تہہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ چند دنوں کے لیے جب آپ موریشس آتے ہیں، پچھلے سال بھی آپ آئے تھے اور ہمیں یاد ہے کہ کنز الایمان کے ترجمے کے حوالے سے ہم نے ایک پروگرام کیا تھا الحمدللہ، اور اس بار بھی یہ موقع حاصل ہو رہا ہے۔ بس یہی دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو جو بھی باتیں آپ بتائیں گے، سب سے پہلے مجھے اور ہم سب کو ان سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت قبلہ سے میں نے کہا کہ آج کا ہمارا موضوع ہے برکت اور ہم۔ سب سے پہلے تو ہمیں ناظرین کو یہ بتائیں کہ برکت سے مراد کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برکت عربی کا لفظ ہے جی، اور یہ کئی معانی میں اس کا استعمال ہوتا ہے۔ گروتھ، کچھ بڑھوتی، جی، کچھ چیز بڑھ گئی، یہ بھی برکت ہے۔ زیادہ ہونا، زیادہ ہونا، اچھی قسمت پانا، یہ بھی برکت ہے۔ پراسپیرٹی، خوشحالی، ہاں ہاں، یہ بھی برکت ہے۔ کم میں گزارا کرنا اور دل مطمئن رہنا، یہ بھی برکت ہے۔ تو برکت کا جو لفظ ہے نا، یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں کئی معانی میں جی، استعمال ہوتا ہے۔ عموماً کثرت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ یعنی کہ بہت، ہاں، چیز بڑھ گئی، تھوڑی تھی زیادہ ہو گئی، ایک یہ معنی اس کا مشہور ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ کم میں یوں گزارا ہونا کہ دل مطمئن ہو، غربت میں، چھوٹے مکان میں، تھوڑی تنخواہ میں، اور بندے کی ضرورتیں پوری ہو جائیں اور اس کے دل میں کسی قسم کی گھٹن نہ رہے اور احساس کمتری نہ ہو، تو یہ سب برکت کے معنی ہیں، اور یہ قرآن و احادیث کے ڈفرنٹ مقامات سے یہ ثابت ہوتے ہیں۔ تو عظیم، کیا
جس کہ آپ بتا رہے ہیں کہ کم چیزوں میں مطمئن ہونا یہ بھی برکت کی علامت ہے. تو کیا برکت کا پیمانہ ہے، یعنی کہ کوئی ناپنے کا کوئی پیمانہ ہے؟ اصل میں یہ ایک ان سین چیز ہے، اس کا تعلق غیب سے ہے. یہ ایسی چیز نہیں ہے جو فزیکل فارم میں بندے کے سامنے آتی ہو. ہاں، کیونکہ جو چیز فزیکل فارم میں بندے کے سامنے آتی ہے اس کو آپ میجر کر سکتے ہیں. جی، پیسہ آیا آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں، تو یہ میجر ہو گیا. ہاں، یہ ان سین ہے، تو ان سین کو آپ میجر تو نہیں کر سکتے، آپ فیل کر سکتے ہیں. تو لہٰذا آپ کے پاس جو ہے نا 100 بکریاں تھیں اور آپ نے ان کو فارم میں چھوڑ دیا، لک آفٹر کیا، وہ 200 ہو گئیں، ہاں، وہ 500 ہو گئیں، وہ 1000 ہو گئیں. یہ جو بڑھوتی ہے یہ برکت ہے. چیزیں بڑھ رہی ہیں. آپ کی ایک دکان تھی، آپ نے محنت کی اور وہ آگے جا کر 2 دکانیں ہو گئیں، ہاں، پھر وہ 3 ہو گئیں. یہ برکت ہے. لیکن برکت اسی کو کہیں گے جو صحیح اور حلال ذریعے سے حاصل ہوگی. جو چیز حرام ذرائع سے حاصل ہوگی، چوری کا مال ہوگا، ڈاکے کا مال ہوگا، رشوت کا مال ہوگا، اس کو برکت کہنا یہ توہین ہے. کیونکہ برکت تو ایک عظیم تحفہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یقیناً، یقیناً. اس کا تعلق کسی ناجائز حرام چیز سے نہیں ہو سکتا. اب حرام چیز سے لوگ اس کو جوڑنے لگ جائیں. اب کسی نے رشوت سے گھر بنایا، رشوت لے لے کر پیسے، کوئی کہ واہ جی کیا بات ہے، بس جی یہ اللہ کی طرف سے برکت ہے. تو یہ جملہ تو صحیح نہیں ہے نا. جس نے محنت کی، رزق حلال کمایا، اللہ نے اس کو بڑھا دیا. اب اس بڑھوتی میں اس نے گھر بھی بنا لیا، اس نے گاڑی بھی لے لی. یہ برکت ہے. تو یہ برکت، جس برکت کی بات آپ کر رہے ہیں حضرت قبلہ، تو یہ کس کے حصے میں آتا ہے؟ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں. لیکن بعض کام، اسباب، دعائیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو برکت کا ذریعہ بنتی ہیں. مثال کے طور پہ؟ مثال کے طور پر تقویٰ ہے، ہاں، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے، حلال حرام کی تمیز کرنی ہے، جائز ناجائز کی فکر میں رہنا ہے، حلال آپشن لینا ہے، حرام کو چھوڑنا ہے، اپنی نگاہ کو کنٹرول میں رکھنا ہے، بد نگاہی نہیں کرنی، محرم غیر محرم کے جو معاملے ہیں اس کا خیال رکھنا ہے، فرض واجب کو پابندی سے ادا کرنا ہے، جو چیزیں حرام ہو چکی، مکروہ تحریمی بلکہ مکروہ تنزیہی سے بھی بچنا، یہ تقویٰ کہلاتا ہے. تو جو انسان تقویٰ اختیار کرتا ہے وہ متقی کہلاتا ہے. جی. اور متقی یعنی یہ ایک عمل ہے نا. تو تقویٰ ایسا عمل ہے کہ جس سے برکت حاصل ہوتی ہے. اسی طرح دعا کرنا، یہ بھی ہمارا عمل ہے. دعا کرنا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مانگنا کہ یا اللہ مجھے برکت عطا کر، میں یہ کام کر رہا ہوں، میں یہ عمل کر رہا ہوں، مجھے برکت عطا کر. تو یہ بھی اس کا ایک ذریعہ ہے. بڑوں کا ادب کرنا، ماں باپ کا احترام کرنا، ان کی خدمت کرنا، یہ بھی برکت کا سبب ہے. تو اسی طرح کئی سارے ایسے عمل ہیں کہ جو بندہ اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو برکت عطا فرماتا ہے. باقی یہ ہے کہ یہ فیصلے غیبی ہیں. جی. وہ کسی قانون کے تابع نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی کام کسی یعنی قاعدے کے تابع، قاعدے سب اسی کے تابع ہیں. وہ چاہے تو
ماں باپ کے ذریعے سے بچہ پیدا کر دے، وہ چاہے تو باپ نہ ہو اور بچہ پیدا کر دے، کیا وہ چاہے تو ماں باپ دونوں نہ ہوں تو انسان پیدا ہو جائے، جیسے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کیس۔ تو یہ تو قاعدے ہیں نا کہ بھائی مرد اور عورت کا ملاپ ہو، شادی ہو، پھر بچہ ہو، یہ قاعدہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ قاعدے کے تحت نہیں ہے، یقیناً یقیناً۔ تو وہ جو چاہے کر لے، وہ کر سکتا ہے، اس کو اختیار ہے۔ اچھا حضرت اقبال، یہ جب برکت کی بات ہو رہی ہے تو اگر آج کے دور کے حوالے سے ہم بات کریں تو دیکھتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ برکت اٹھ گئی ہے، کیا یہ کہنا درست ہے، یہ الفاظ، یہ کلمات؟ اصل میں یہ تو تجربات کی باتیں ہیں، جو چیزیں نظر آتی ہیں ہاں، وہ لوگ اس کو بیان کرتے ہیں۔ وقت میں برکت نہیں رہی، ہاں، یہ بھی کہتے ہیں۔ جیسے پہلے کیا تھا کہ وقت میں، تھوڑے وقت میں لوگ زیادہ کام کر لیتے تھے اور نظر آتا تھا کہ بہت کام ہو گیا، جو دن بھر کا جو کرنا چاہیے تھا وہ ہو گیا۔ ہاں، اب واقعی ایسا لگتا ہے کہ دن یوں آیا اور یوں گیا، اور جو کام ہم کو کرنے تھے وہ رہ گئے، یا ہوئے تو تھوڑے تھوڑے ہوئے۔ جی، اب اس دور میں اور نئی نئی چیزیں، مصروفیات نکل آئی ہیں بیچ میں۔ پہلے سوشل میڈیا نہیں ہوتا تھا، اب آپ ایوریج دیکھیں نا کتنا ٹائم لوگ سوشل میڈیا پر لگاتے ہیں جو اپنے کام سے بھی ریلیٹڈ نہیں ہے۔ تو اب وہ سوشل میڈیا اگر آپ کے 2 گھنٹے ہی لے گیا دن کے، تو اب جو کام آپ نے کرنا تھا ان 2 گھنٹوں میں وہ تو نہیں ہوا، یقیناً، کم ہو گیا نا، کمی آ گئی۔ جی جی، تو اسی طرح جو ہے تو ہمارے عمل بھی کمزور ہو گئے، وعدے ٹوٹنے لگے، لوگ جھوٹ بولنے لگے، دھوکہ دے کر کاروبار کرنے لگے، چوری کا مال خرید کر بازار میں سستا بیچنے لگے، تو جھوٹی قسمیں کھا کھا کے سامان بیچنے لگے۔ اب یہ وہ سب چیزیں ہیں جو برکت لے جاتی ہیں، جو برکت کا دروازہ بند کر دیتی ہیں، لیکن عادتیں ایسی پکی ہو گئی ہیں کہ لوگ چھوڑتے ہی نہیں، اور پھر کچھ چیزیں فرض کر لی ہیں لوگوں نے، ان کو زیادہ مانتے ہیں جو انہوں نے فرض کر لی ہیں، اور جو حقائق ہیں قرآن و حدیث کے، اسلام کے، اس کو کم مانتے ہیں۔ مثلاً بھائی بزنس تو ایسے ہی ہوتا ہے، بھائی بازار میں تو یہی چلتا ہے، اب ایسا نہیں کریں گے تو ایسا ہو جائے گا، ہم آؤٹ ہو جائیں گے، ہے نا، پھر جو ہے نا ہم دکان کا کرایہ بھی نہیں دے پائیں گے، ہم یہ بھی نہیں کر پائیں گے، ہمیں سب کی طرح چلنا ہے۔ اب یہ کیا قاعدے ہیں؟ یہ کس نے بنائے ہیں؟ اس کا کیا کوئی اسلام سے تعلق ہے؟ نہیں، اپنے اسمپشن کی بیس پر لوگوں نے یہ بنائے ہوئے ہیں۔ اسلام کہتا ہے جھوٹ مت بولو برکت آئے گی، دھوکہ نہ دو برکت آئے گی، جھوٹے وعدے نہ کرو برکت آئے گی، چوری چکاری کا مال لے کر نہ بیچو برکت آئے گی، تو سچے تاجر بن کر اپنی تجارت کرو برکت آئے گی۔ اب یہ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہیں، یہ چھوڑ دی ہیں، اور کیا لے لیا؟ بازار کی باتیں۔ اب بازار میں یہ معیار کون قائم کرتا ہے؟ جاہل لوگ، فاسق لوگ، فاجر لوگ، جو اللہ اور اس کے رسول کے نافرمان ہیں، وہ یہ سارے اسباب ہیں کہ جس کی وجہ سے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ برکت نہیں ہے۔ یعنی اس معنی میں مال کی کثرت جو ہے اس کو لوگ برکت سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ زیادہ ملین ہو گیا تو زیادہ برکت ہو گئی، اور بعض لوگ تو یہی ذہن میں رکھ کر دعائیں کرواتے ہیں، حضرت برکت کی دعا کر دیں، لیکن ان کے ذہن میں وہ برکت کیا ہے؟ تھوڑے میں گزارا ہونا اور مطمئن ہونا یہ برکت ہے ان کے ذہن میں، یا 1 ملین سے 2 ملین ہو جائیں، یہ معنی ہے ان کے ذہن میں؟ اب تو معنی یہی رہ گیا ہے کہ بس وہ اوپر سے اوپر، اوپر سے اوپر، اوپر سے اوپر،
لیکن اب وہ کئی ملینز بھی لوگوں کو اطمینان نہیں دے پا رہے، کروڑوں اطمینان نہیں دے پا رہے، وہ اولاد نافرمان ہو گئی۔ اب ملینز کا کیا کرنا ہے کہ جب آپ کے بچے ہی آپ کی نہیں سنتے؟ اچھا، ان ملینز کا کیا کرنا ہے کہ آپ کوئی قاعدے کا اچھا کھانا ہی نہیں کھا سکتے، اللہ، آپ کو شوگر ہو گئی، آپ کو بلڈ پریشر ہو گیا، آپ کو کولیسٹرول ہو گیا، آپ یہ نہیں کھا سکتے، وہ نہیں کھا سکتے، یہ نہیں کھا سکتے، تو ملین بیچارے کیا کریں گے آپ کے لیے؟ اچھا، اب بیمار پڑ گئے، آپ ہالیڈے پہ بھی نہیں جا سکتے، آپ حج عمرے پہ بھی نہیں جا سکتے۔ تو یہ جو کاؤنٹنگ میں کئی ملینز آتے ہیں، کیا اس کو آپ برکت کہیں گے؟ اس نے تو سب چیزوں سے محروم کر دیا آپ کو۔ بلکہ آج حقیقی کانسیپٹ تو یہی ہے، ہاں، ملینز اگر ہوں تو ٹھیک ہے، برکت ہے، تو مگر یہ غلط ہے، یہ جاہلانہ کانسیپٹ ہے، ظاہر جاہلانہ کانسیپٹ ہے۔ اور یہ جو ہے نا، یہ دنیاوی مال دولت، یہ ہوتا بھی چند دن کے لیے ہے اور چند دن کی خوشی دیتا ہے۔ مال بذات خود جو ہے نا، یہ بندے کے نفس کی خوشی کا باعث بنتا ہے، کیونکہ مال کی طرف دل مائل ہوتا ہے۔ مال کو کہتے ہی مال ہاں، اس لیے ہیں، ایک میگنیٹ ہوتا ہے وہ، دل مائل ہوتا ہے۔ ہاں، اچھا، تو زیادہ ہو تو دل خوش ہوتا ہے، کم ہو تو دل گھبراتا دل گھبراتا ہے، کیا بنے گا۔ ہے کیا؟ تو لیکن یہ دنیا ٹیمپریری ہے، اس کی مال و دولت ٹیمپریری ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، حضور نے فرمایا تیرے جو ہے نا 3 مال ہیں، اس کے علاوہ جو کچھ ہے تیرا مال نہیں ہے۔ اللہ، نمبر 1، جو تو نے کھا لیا تو گیا نا، جو تو نے پہن کے پرانا کر دیا، یہ تیرے ہیں۔ جو تو نے کھا لیا یہ تیرا ہے، جو تو نے پہن کے پرانا کر دیا یہ تیرا، جو تو نے آخرت کے لیے خزانہ کر دیا یہ تیرا، چیریٹی دے کر، دین کی خدمت کر کے، مسجد بنا کے، مدرسہ بنا کے، جامعہ دارالعلوم، اسٹوڈنٹس کو سپانسر کر کے علماء بنایا، حفاظ بنایا، یتیموں کی خدمت کی، بیواؤں کی، کوئی جو بھی نیکی کا کام ہے، رفاع عامہ کا کام ہے، سوشل ویلفیئر کا کام ہے، یہ تیرا ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ ہے تو بس اس کا واچ مین ہے، اللہ، تو بس اس کے وہ حفاظت کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے کسی اور کے لیے، اور کون ہے؟ تیرے بچے ہوں گے، تو حفاظت کر کے مر جائے گا، اور تیرے بچوں کو فری میں مال مل جائے گا، نہ انہیں محنت کرنی پڑے گی، نہ انہیں مشقت کرنی پڑے گی۔ تو سمجھتا تھا میں اپنے بچوں کا رب ہوں، اللہ، کہ میں اگر یہ نہیں کروں گا تو ان کو روزی نہیں ملے گی۔ تو یہ ذمہ داری تو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے لے رکھی ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کوئی دابہ، رینگنے والا، کوئی لیونگ بینگ ایسا نہیں ہے کہ جس کے رزق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے نہیں لی۔ یقیناً، تو یہ دھوکہ، دنیا دھوکہ ہے۔ دین میں آ کر پتہ چلتا ہے اور آنکھیں کھلتی ہیں کہ دھوکہ ہے تو کیسا دھوکہ ہے۔ دین سے دور رہو گے تو بس یہی کہو گے بھائی کما رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، یہ بھی تو شریعت کا حکم ہے، بچے پال رہے ہیں، یہ بھی تو شریعت کا حکم ہے۔ تو بھائی ضرورت سے زیادہ جو ہے وہ کسی صحیح جگہ پہ لگاؤ نا۔ حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ تیرے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ تو ایک گھر تیرے پاس ہو، اور تیرے پاس کپڑا ہو جو تمہارا سطر ڈھانپ دے، تیرے پاس ایک خشک سی عام سی روٹی ہو۔ یہ چیزیں جو ہیں
یہ تمہارے لیے کافی ہوں گی، یہ بیسکس ہیں، تم سروائیو کر سکتے ہو ان کے ساتھ، تو باقی جو اس کے علاوہ ہے وہ دے دو، وہ اللہ کے راستے میں دے دو، کیونکہ یہی تو تمہارے کام آئے گا۔ تو اب ان سب چیزوں سے جب ہم ہٹ گئے، برکت کہاں سے ہوگی؟ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تیار کیا اپنی امت کو کہ دنیا کی محبت میں اتنے ڈیپ نہ چلے جاؤ کہ پیسہ تمہارے دل کو خوش کرے۔ پیسہ بندوں کے مسئلے حل کرتا ہے، ضرورت ہے، ضرورت ہے، آپ بیمار ہو گئے، آپ کو بل دینا ہے، پیسہ چاہیے، آپ کو بچے کو اچھے اسکول میں بھیجنا ہے، پیسہ چاہیے، آپ کو حج عمرے پہ جانا ہے، پیسہ چاہیے۔ تو پیسہ کوئی بری چیز نہیں ہے، پیسے کی محبت بری چیز ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بچانے کے لیے صحابہ کو تیار کیا، یہی ذہن بنایا۔ اس لیے بڑے بڑے صحابہ جو ملٹی بلینرز ہوئے ہیں، لائک سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، ان کو پیسے سے محبت نہیں تھی، وہ یہی سمجھتے تھے کہ اپنی ضرورت لیں گے، باقی جو ہے نا وہ اس کا مالک اللہ اور اس کا رسول ہے، اور جہاں وہ حکم دیں گے کہ اس کو وہاں لگاؤ، وہاں لگاؤں گا، ورنہ میں خزانے پہ بیٹھا ہوا ہوں، نہ میری ذات پہ استعمال ہو، نہ میری فیملی پہ استعمال ہو، جو ضرورت کا بس وہی استعمال ہوگا، باقی انتظار کروں گا، جب اللہ فرمائے گا یہاں لگا دو تو وہاں لگا دوں گا، جب اس کا رسول فرمائے گا یہاں لگا دو تو وہاں لگا دوں گا۔ یہ اصل میں برکت ہے، ماشاءاللہ۔ اور اس برکت کا ٹیسٹ آج کل بڑی مشکل سے نظر آتا ہے۔ ناظرین، ہم آپ کو بتا دیں کہ اس وقت آپ انجمن پروگرام دیکھ رہے ہیں، اور آج ہمارا موضوع ہے برکت اور اور اس اہم موضوع پر قرآن و حدیث کی روشنی میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں حضرت علامہ مفتی عبد النبی حمیدی دامت برکاتہم عالیہ۔ آئیے ہم اپنی گفتگو کو جاری رکھتے ہیں۔ حضرت قبلہ، جو باتیں بھی آپ بتا رہے تھے تھوڑی دیر پہلے، ایک بات میرے ذہن میں آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ آج اگر حالات کا مشاہدہ جب ہم کرتے تو پتہ چلتا ہے کہ اگر اس کا موازنہ، اس کا تقابلہ یعنی کمپیئر اگر ہم کرتے ہیں، کہہ لیجئے 50 سال پہلے، تو ایک گھر میں ایک بندہ کماتا تھا اور 10 لوگ کھاتے تھے، مگر آج 10 لوگ کما رہے ہیں اور وہ بھی ناکافی ہے۔ ذرا اس پر کچھ کہیں گے؟ جی ہاں، بالکل ایسے ہے، بس وہی جو میں نے عرض کیا تھا نا کہ ایک معنی اور بڑا واضح معنی اس کا یہ ہے کہ تھوڑے میں اکتفا کر لینا اور گزارا ہو جانا، اور اس پہ دل بھی مطمئن رہنا۔ یعنی ایک تو ہے نا تھوڑا، تو پھر دل میں شکایت کرتے رہنا، وہ برکت نہیں ہے، وہ تو ایک پاورٹی ہے، وہ اٹ ہیز بین انفورسڈ، وہ تو ڈال دی گئی ہے نا، جو کہ اچھی چیز نہیں ہے۔ ایسی پاورٹی سے پناہ مانگنی چاہیے، کہ ایسی پاورٹی جو ہے، غربت جو ہے نا، کفر کی طرف بھی لے جاتی ہے۔ لیکن جو بائی چوائس ہوتی ہے کہ جو ملے ٹھیک ہے، میں اللہ تعالیٰ نے جو دیا خوش ہوں الحمدللہ، وہ چاہے غربت کی لکیر سے نیچے بھی ہو، تو وہ برکت میں ہے۔ اب یہی وہ بات ہے کہ نفس کی خواہشیں اتنی زیادہ نہیں تھیں، اور دنیا داری اتنی غالب نہیں تھی، دنیا داری کی لگژریز میں کوئی ایسا کمپٹیشن نہیں تھا لوگوں کا آپس میں، اس کے پاس یہ ہے تو میرے پاس بھی ہونا چاہیے، اس کے پاس یہ ہے تو میرے پاس بھی ہونا چاہیے۔ تو اب وہ چیزیں یا تو ختم ہو گئی یا ہو رہی ہیں آہستہ آہستہ کر کے۔ اس کی وجوہات تو حضرت کئی ہوں گے، مگر آپ کے نزدیک، آپ کی نظر میں خاص وجہ کیا ہے اس کی؟ دین سے دوری، علم دین سے دوری، اور نماز روزے سے دوری، تقوی سے دوری، دعاؤں سے دوری،
علم دین سیکھنے سے دوری، یہ ساری چیزیں اس کا سبب ہے۔ پہلے دور میں آپ جیسے بات کر رہے ہیں نا 50 ایئرز اگو 100 ایئرز اگو، آپ یہ سنیریو بھی ذہن میں رکھیں کہ اس وقت کے لوگ علم دین سیکھنے میں اور اس پر عمل کرنے میں کتنا شوق رکھتے تھے، نہیں یقیناً، نمازوں میں کتنا شوق رکھتے تھے، بڑی بیبیاں، نانیاں، دادیاں گھر کے اندر ایک معیار ہوتی تھی۔ ایک نظم و ضبط، ایک ڈسپلن، بالکل ہاں، چھوٹے بچے سب جو ہے نا وہ ان سے بھی نمازیں پڑھاتی تھی، چلو آؤ سب اکٹھے ہو جاؤ، نہا دھو لو، اگربتی لگا دو، ابھی ختم پڑھیں گے، آج 11ویں ہے، آج وہ ہے، آج یہ سکھاتی تھیں، تربیت ہوتی تھی۔ اب کہاں ہیں؟ تو علماء کے قریب رہتے تھے وہ لوگ۔ حضرت مولانا شاہ عبد العلیم صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 50 سال پہلے اگر تشریف لاتے تھے تو یہ لوگ جو ہے نا وہ ایک دوسرے کی گردنیں پھیلانگ کر حضرت کی دست بوسی اور ان کی قدموں میں بیٹھ کر ان کی باتیں سننا، ان سے فیض لینا، یہ اب کہاں ہو گئے؟ اب تو علماء کی تقریریں نہیں سنتے لوگ۔ یعنی اگر ایک فنکشن ہے نا اس میں 4-5 ڈفرینٹ ایٹمز ہیں تو باقی سب کا حصہ بن جائیں گے، تقریر کا وقت آئے گا نکلنا شروع ہو جائیں گے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ ہم کو دین نہیں سیکھنا ہے، کیونکہ تقریر میں، واعظ میں تو دین سکھایا جائے گا نا۔ یہ پریکٹیکلی میں تو دیکھتا ہوں، بڑی رات آئی جناب، تلاوت ہو گئی، سورہ ہو گئی، نعت ہو گئی، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے ہی عالم صاحب اٹھے بیان کرنے کے لیے آدھا مجمع چلا گیا۔ تو یہ تو موقع تھا دین سیکھنے کا، یہ تو موقع تھا برکت کا معنی سمجھنے کا، اللہ اکبر، یہ تو موقع تھا وہ ذرائع کو سیکھنے کا جو آپ کو برکت کی طرف لے جاتے اور دروازے کھول دیتے، لیکن آپ نے بائی چوائس اس کو ریجیکٹ کیا۔ تو اب یعنی 50 سال پہلے کا مزاج اور اب کا مزاج فرق بھی تو بہت ہے نا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ پہلے لوگ جھونپڑیوں میں رہتے تھے مگر ان کا جو ایمان تھا وہ پختہ تھا، مگر آج پختہ گھر ہے مگر اس کا برعکس ہے، ایمان جھونپڑی بن گیا ہے۔ بہت جھونپڑی بن گیا۔ حضرت قبلہ، یہ جو موضوع ہے اپنے آپ میں، جو باتیں آپ بتا رہے ہیں، یقیناً کہتے ہیں کہ حقیقت جو ہے وہ بیٹر ہوتی ہے، یعنی کہ ایک طرح سے جو باتیں آپ بتا رہے ہیں، اگر میں خود کو اس میں ڈھالنے کی کوشش کروں تو لگتا ہے کہ ہاں مجھ میں بہت کمی ہے۔ تو دعوت اسلامی میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ایک سب سے اول کام یہی ہے کہ خود کو سنبھالنا ہے، خود کو درست کرنا ہے۔ تو 2 ستمبر کو غالباً میں سمجھتا ہوں کہ دعوت اسلامی ڈے منایا جاتا ہے، یوم دعوت اسلامی منایا جاتا ہے۔ اور جو اس بار آپ کا موریشس آنا ہوا، ایک تو ہے اعلیٰ حضرت، عرس اعلیٰ حضرت کے سلسلے میں، اور دوسری تقریب جو رہی وہ ہے یوم دعوت اسلامی کے سلسلے میں۔ تو اس کی روشنی میں اس کے حوالے سے آپ ہمارے ناظرین کو کیا بتانا مناسب سمجھتے ہیں؟ الحمدللہ، اگرچہ کئی ساری باتیں ایسی بھی ہوئی ہیں جس سے ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہوپ بھی ہے کہ دعوت اسلامی کے کام نے اور تحریک نے اور سوچ نے یہ ہوپ پیدا کر دی ہے کہ وی کین گو بیک۔ ہمارے اسلاف کی جو زندگی تھی نا، انشاءاللہ ہم اس کی طرف جا سکتے ہیں۔ اور جیسے آپ نے فرمایا کہ اپنے آپ کو درست کرنا، تو یہ تو پہلا سٹیپ ہے۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اپنی اصلاح پہلے، کیونکہ آپ اپنی اصلاح نہیں کریں گے اور دوسروں کو اصلاحی باتیں بتائیں گے تو اس کا اثر نہیں ہوگا، اس کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہوگا۔ آپ بھی تھک جاؤ گے، کوئی بندہ آپ کی بات لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہوگا، اور ویسے منافقت ہے۔
کہ آپ what you are advising is good, then why it doesn't work for you. یا صحیح ہے. تو ایک لاجک ہے. لوگ کہتے ہیں خود تو عمل کرتا نہیں ہے. آپ ایک لیپ ٹاپ بیچنے جا رہے ہیں اور وہ جو ہے نا پرٹیکولر کمپنی کا ہے جو آپ بیچ رہے ہیں, جی لیکن آپ نے کچھ سمجھانے کے لیے اپنا لیپ ٹاپ کھولا کچھ فائلیں دیکھنے کے لیے, تو اس نے دیکھا کہ آپ کا لیپ ٹاپ تو اور ہے. اور ارے یار تو جو بیچ رہا ہے, وائی دیٹ لیپ ٹاپ اور برانڈ ڈزنٹ ورک فار یو, تم وہ والا یوز کیوں نہیں کر رہے ہو؟ کیا بات ہے. تو اب وہ آٹومیٹکلی اس کے ذہن میں آ جائے گا کہ یہ سنسیئر ہی نہیں ہے, اپنے پروڈکٹ میں ہی سنسیئر نہیں ہے. تو دوسروں کا جی 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 تو اپنی اصلاح پہلے, بالکل. اب اپنی اصلاح کر لو, دوسروں کی اصلاح کرو. الحمدللہ دعوت اسلامی ایک انقلاب لے کے آئی ہے دنیا میں, الحمدللہ. اور یہ اصلاح مین چیپٹر ہے اس کا. لاکھوں کروڑوں انسانوں کو اپنی اوریجن کی طرف دعوت اسلامی نے جو ہے تو لے کے آئی ہے, رستہ دکھایا ہے, تیار کیا ہے, ذہن بنایا ہے, پریپیئرڈ کیا ہے. اور ورنہ یہ تو ایک پیئر پریشر ہوتا ہے, بندہ نہیں جا سکتا پیچھے. صحیح ہے صحیح ہے. ماڈرن ورلڈ میں, ویسٹرن ورلڈ میں بھی, ایسٹرن ورلڈ تو چلو ایک الگ مزاج ہے, وہاں بھی امامیں بندوا دیے, داڑیاں رکھوا دی, سنتوں کا پابند کروا دیا. اللہ ماشاء اللہ. تو یہ چیز ہم کو بچائے گی, یہ چیز برکت لے کے آئے گی. بے نمازی نمازی ہو گئے, نوافل پڑھنے والے ہو گئے, روزے رکھنے والے ہو گئے, ماں باپ کا ادب کرنے والے ہو گئے, رزق حلال کا احساس ہو گیا, پہلے نہیں تھا. اب پوچھ پوچھ کے علماء سے قدم اٹھاتے ہیں, یہ کر لوں, یہ کر لوں, یہ جائز ہے, وہ ناجائز ہے. ورنہ عام لوگ کاروبار کرتے ہوئے کہاں پوچھتے ہیں علماء سے. تو بک کیپر سے پوچھیں گے کہ ٹیکس کیسے بچانا ہے, لیکن عالم سے نہیں پوچھیں گے کہ حلال کیسے کرنا ہے روزی کو. اللہ. تو دعوت اسلامی نے یہ احساس بیدار کر دیا, پوچھ پوچھ کے چلو, اپنا بزنس سکین کرواؤ. ایسی کوئی ڈیل تو نہیں جس کی وجہ سے حرام کھا رہے ہو. یہ تو عجیب چیزیں ہیں. آج کے دور میں ہم یہ دیکھتے ہیں, ہمیں بزنس اپروچ کرتے ہیں کہ یار ذرا چیک کرو, ہم A to Z یہ کام کرتے ہیں, سارا چیک کر کے ہمیں بتاؤ ہم صحیح کر رہے ہیں کہ غلط کر رہے ہیں. یہ دعوت اسلامی نے احساس دیا ہے. اللہ اکبر. حضرت قبلہ, پروگرام کا ایک مقررہ وقت ہے, الحمدللہ ہم اپنے اختتام تک پہنچ گئے ہیں. بس یہی دعا ہے کہ اللہ اور جو باتیں بھی آپ نے بتائیں ان پر سب سے پہلے مجھے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا اللہ. اور ایک بار پھر MBC کی جانب سے آپ کا تہہ دل سے بہت بہت شکریہ حضرت قبلہ کہ آپ ایک بار پھر ہمارے انجمن پروگرام میں تشریف لائے, اور انشاءاللہ یہی امید ہے, یہی توقع ہے کہ ہمارے ناظرین جو باتیں بھی آپ نے بتائیں ان سے استفادہ کرنے کی وہ پوری کوشش کریں گے. آمین. تو انشاءاللہ اگر زندگی باقی رہی تو کسی اور موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے, اور یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کی عمر میں, آپ کی عمل میں برکت عطا فرمائے, آمین. تاکہ آپ اس طرح ہم سب کو راہ مستقیم پر چلاتے رہیں انشاءاللہ. تو ایک بار پھر آپ کا بہت بہت شکریہ حضرت قبلہ. جزاک اللہ. اینڈ آپ کا بھی شکریہ. تھینک یو ویری مچ جزاکم اللہ خیر. for inviting me and giving me chance to give my humble message to the Ashkan Rasool in this country. ماشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ. تو ناظرین, انجمن پروگرام کا مقررہ وقت یہاں پر اختتام کو پہنچا. آج کا ہمارا موضوع رہا برکت اور ہم. بالیقین برکت ایک ایسا موضوع ہے جس پر اگر کہا جائے تو گھنٹوں درکار ہے, مگر یہ ادنا کوشش رہی کہ آپ سرسری طور پر خاص باتیں برکت کے حوالے سے حضرت قبلہ نے جو بھی باتیں بتائیں ان پر آپ ضرور بالضرور ان پر آپ غور کیجیے, فکر کیجیے. بس یہی دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور آخر میں خاص شکریہ ادا کرنا چاہوں گا دعوت
اسلامی ماریشس بالخصوص قاری عبدالماجد دامت برکاتہم عالیہ کا، جن کے توسط سے حضرت قبلہ یہاں تک پہنچ سکے، اور حضرت علامہ مفتی عبدالنبی حمیدی دامت برکاتہم عالیہ کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ ہی ناظرین، انجمن پروگرام کا مقررہ وقت اختتام کو پہنچا۔ آپ کی توجہ کے لیے شکریہ۔ اگلی ملاقات تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔